اور یہ ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم سن لیجئے گا۔ سیدنا فضیل بن عیاض بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں اپنے وقت کے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بروز قیامت ایک نیلی آنکھوں والی انتہائی جو حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہی ہیں اس کا مفہوم ہے، آپ فرماتے ہیں بروز قیامت ایک نیلی آنکھوں والی انتہائی بدصورت بڑھیا جس کے یہ 2 دانت آگے کو نکلے ہوں گے، اس کو لایا جائے گا۔ آنکھیں نیلی ہوں گی، دانت باہر کو نکلے ہوں گے، انتہائی بدصورت ہوگی، دنیا کے سامنے اس کو لایا جائے گا اور پھر لوگوں سے پوچھا جائے گا اس کو جانتے ہو؟ یہ جو نیلی آنکھوں والی انتہائی بدصورت 2 دانت آگے کو نکلے ہوئے جو بڑھیا ہے اس کو جانتے؟ لوگ اتنی بدصورت ہوگی کہ لوگ آگے سے جواباً اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے ہم اس کو جاننے سے اللہ کی پناہ مانگتے، ہم نہیں اس کو جاننا چاہتے۔ وہ اتنی بدصورت ہوگی کہ لوگ آگے سے کیا کہیں گے، ہم اس کو جاننے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور یہ کوئی جاننے والی چیز ہے؟ اس کی شکل تو دیکھو کتنی بدصورت ہے، اوپر سے نیلی آنکھیں، باقی کسر 2 دانتوں نے نکال دی۔ ہم یہ حدیث کے الفاظ ہیں جی، ہم اس کی پہچان سے اللہ پاک کی پناہ چاہتے ہیں۔ جب لوگ یہ کہیں گے تو پھر آگے سے کیا کہا جائے گا؟ کہا جائے گا یہ وہی دنیا ہے جس پہ تم فخر کیا کرتے تھے، یہ وہی دنیا ہے جس پر تم فخر کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے تعلق توڑتے تھے، اسی کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے حسد اور دشمنی کرتے تھے۔ یہ وہی دنیا ہے جس کی محبت اور عشق میں تو ایسا پاگل ہوا، نہ تجھے کوئی رشتہ یاد رہا، نہ تجھے اللہ یاد رہا، نہ تجھے اللہ کا رسول یاد رہا۔ آج تو کہہ رہا ہے کہ میں اس کو جاننے سے اللہ کی پناہ مانگتا، تب تو اس کی محبت میں ایسا پاگل دیوانہ تھا، تجھے کچھ تو چاہتا تھا بس یہ مجھے مل جائے، میں اس کو حاصل کر لوں، اس کے لیے سود لینا پڑے، اس کے لیے رشوت لینی پڑے، اس کے لیے ملاوٹ کرنی پڑے، اس کے لیے اللہ کی مخلوق کو کتا کھلانا پڑے، اس کے لیے اللہ کی مخلوق کو جناب گدھا کاٹ کے کھلانا پڑے، میں تیار ہوں بس مجھے یہ مل جائے۔ اور آج کہہ رہے ہو کہ میں اس کو پہچاننے سے بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہی تو وہ دنیا ہے، کیوں بھاگ رہے ہو آج اس سے؟ یہی وہ دنیا ہے جس نے تمہیں ایسا پاگل دیوانہ کر دیا، کچھ یاد نہیں رہا۔ اور کیا ہو رہا ہے حضرت؟ یہ آپ بازاروں میں چلے جائیں، کیچپ انتہائی گندا، کسی کو نہیں یاد یار اللہ کی مخلوق نے کھانا ہے اس کو، اللہ کی مخلوق بیمار ہوگی اس کو کھا کے، نہ 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 پیسے ملنے چاہیے، اگر اچھا کیچپ یوز کروں گا، اچھی مایو یوز کروں گا، اچھی بریڈ یوز کروں گا، اچھا چکن یوز کروں گا، بچت کم آئے گی، زیادہ پیسے چاہیے مجھے، کیونکہ دنیا میرا مقصد بن چکی ہے۔ اللہ کی مخلوق مرتی ہے تو مر جائے، اللہ کی مخلوق بیمار ہوتی ہے تو ہو جائے، ان کے جگر خراب ہوتے ہیں تو ہونے دو، ان کے گردے خراب ہوتے ہیں تو ہونے دو، مجھے تو پیسے چاہیے۔ چلے یار تجھے کس پاگل نے کہہ دیا کہ گندی کیچپ یا گندی مایو یا گندا بریڈ یا گندے مسالے یوز کرنے سے تیرے پیسے بڑھ جائیں گے؟ اور بے وقوفا ایسے نہیں بڑھتے، بڑھیں گے اس کے جس کے اللہ بڑھائے گا، بڑھیں گے اس کے جس کے تو یہ سوچ رکھ نہیں یہ اللہ کی مخلوق نے کھانا ہے، میں گندا کیچپ یوز جو میرے اللہ نے میرے ودانے نے ودائے گا، یہ اللہ کی مخلوق نے کھانا ہے، میں نے گندی چیز یوز ہے۔ لیکن ایسی دنیا کی کہا جائے گا آج اس کو پہچاننے سے بھی بھاگ رہے ہو۔ یہی وہ دنیا ہے جس کے لیے تم نے سارا کچھ کیا، جھگڑے بھی، گلے کٹے، گولیاں چلی، قطع تعلقی ہوئی، رشتہ دار چھوڑے، باپ چھوڑ دیا، بہن چھوڑ دی، بیوی چھوڑ دی، اب پہچاننے سے بھی انکار کرتے ہو۔ یہ وہی دنیا ہے جس پہ شیدا ہو کے جس کی محبت نے تم نے سارا، اسی لیے تو حضرت سلطان نے کہا ہے، فرماتے ادی لعنت دنیا تائیں، بھائی یہ تو ہے ہی ملعون، اس پہ تو اللہ نے یہ تو ہے ہی ملعون، اگر یہ اللہ کو پسند ہوتی تو اللہ کسی کافر کو مچھر کے پر کے برابر بھی کچھ عطا نہ فرماتے۔ دیکھ لو حضرت ساڈے لی رگڑے نہیں ہوتے، کھول چھڑے نے بوئے ہونا نے، فرمایا ادی لعنت دنیا تائیں، وہ ہے ہی ملعون ہے یہ،
مغضوب ہے یہ، لیکن آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ادی لعنت دنیا تائیں، ساری دنیا دارا ہوں. وہ ہوتے تھے ساری لعنت، جس کو پتہ بھی ہے مغضوب ہے، جس کو پتہ بھی ہے مغضوب ہے، پھر بھی اس پہ شیدا ہو گئے. جس کو ساری لعنت اس پہ، جس کو پتہ بھی ہے، جس نے اس سے محبت کی، اس نے اس کا کچھ نہیں چھوڑا، نہ دین چھوڑا، نہ دنیا چھوڑی، نہ آخرت چھوڑی، ساری لعنت اس پہ، پتہ ہونے کے باوجود پھر اسی پہ مر رہا ہے. یہ آخرت کی کھیتی ہے. اگر تو لینا ہو تو یہ تجھے بہت کچھ دے گی، لیکن اگر تو نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا نا، پھر تیرا ککھ نہیں رہنا. کہ حضرت اب تو ہم بالکل الٹا ہو گئے، لیکن ہم نے کیا کرنی ہے؟ ہم تو انتظار کرتے ہیں کہ کوئی پریشان ہو اور ہم اس کی پریشانی کا فائدہ اٹھائیں. ہم نے نیکی کیا کرنی ہے؟ اب یہ جو سانحہ مری ہے، کیونکہ جب یہ تازہ تھا تو ایک دو جگہ میں بذات خود بڑا سخت بول رہا ہوں اس حوالے سے، کیونکہ بات ہی بڑی تکلیف دینے والی تھی. یہی نہیں کہ کسی لڑکے نے، کسی منڈے نے بتایا، بلکہ بڑے معتبر احباب جو اس وقت وہاں موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ حضرت اس رات ایک گرم پانی کا گلاس ہم نے 100 روپے میں خریدا. وہ احباب نے بتایا کہ حضرت اس رات جب جان لینے والی سردی تھی تو ہم نے ایک انڈا بھی 500 میں خریدا. حضرت وہ احباب نے بتایا کہ اس رات 40 ہزار کا ایک کمرہ دیا گیا حضرت، جس میں ہیٹر بھی نہیں تھا، جس میں ہم نے حضرت جی نیکی تو وہ کرنے والے، ہم تو حضرت انتظار کرتے ہیں کوئی بندہ پریشان ہو اور ہم اس کی پریشانی کا فائدہ اٹھائیں. حضرت یہ کیونکہ وہ تھے، پتہ نہیں یہاں ہوتا تو ہم کیا کرتے، کیونکہ بعض ہم بھی نہیں آتے. کیا ہم حضرت جی رمضان میں 80 والے ٹماٹر 180 میں نہیں بیچتے؟ کیا ہم رمضان المبارک میں جو ہے نا چیزیں مہنگی نہیں بیچتے؟ ہم نہیں اس دن ہم لوگوں کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتے؟ کیا ہم جب عید الاضحیٰ آتی ہے تو ہم وہ جو توڑی ہے ہم مہنگی نہیں کر دیتے؟ کیا جب بڑی عید آتی ہے تو ہم پٹھے مہنگے نہیں کر دیتے؟ سارے تو نہیں کہوں گا، بڑے بڑے اچھے لوگ آج بھی موجود ہیں، لیکن اکثریت اسی طرح ہی ہے. اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری تربیت کی جائے، ہمیں بتایا جائے، ہم خود سیکھیں، ہم خود پڑھیں کہ ہمارے بڑے کیسے تھے. پھر اس لیے میں نے انتظار نہیں کیا غسل کرنے کا کہ کہیں غسل کرتے کرتے شیطان میرے دل میں کوئی بات ہی نہ ڈال دے، میرا ارادہ نہ تبدیل کر دے. اس لیے جلدی باہر آیا اور کپڑے اللہ کے نام پہ دے کے میں نے پھر غسل کیا. اس لیے جلدی کیا کریں اور حضرت اپنا مزاج بنائیں، کبھی کسی کی پریشانی کا فائدہ نہ اٹھانا. اللہ میں نے کہا نا میں بذات خود بڑا، کیونکہ ظاہر ہے موبائل میرے پاس بھی ہے حضرت، میں نے بھی وہ ویڈیوز دیکھی جو اللہ رحم فرمائے دلوں کو تڑپا دینے والی تھی، کہ وہ بچے چھوٹے بچے گاڑیوں میں سو گئے حضرت، سردی نے جن کی جان لے لی، ٹھنڈ کی وجہ سے جو کسی نے ان کو پوچھا نہیں آگے، وہ وہاں کھڑے ہو کے ایک ہی آواز دیتے رہے 40,000 40,000 40,000. اب جس کے پاس تو 40,000 تھا وہ تو جا گھسا، اب جس کے پاس 40,000 نہیں تھا وہ پھر ساری رات زندگی اور موت کی جنگ دیکھتا رہا. کا زندگی جیت گئی، کم موت جیت گئی. اس نے تو پھر ساری رات زندگی اور موت کی کشمکش میں گزاری. جس کے پاس 40,000 اس رات نہیں تھا، کہیں زندگی جیتی کہیں موت جیت گئی حضرت جی. اس لیے حضرت جی کبھی کسی کی پریشانی کا فائدہ نہ اٹھانا. 4 دن کی زندگی ہے، آج نہیں تو کل بلاوا ہے. ہمیشہ مشکل میں کام آنا کسی کے. اگر کوئی مشکل میں ہو تو گرم پانی کا گلاس کبھی 100 میں نہ دینا، بلکہ ہمیں ہمارا اسلام سکھاتا ہے اس دن فری دینا. جب کوئی مشکل میں ہو تو انڈا 500 کا نہ بیچنا، بلکہ ہمیں تمہارا اسلام کہتا ہے اس دن بالکل فری دے دینا کہ آج وہ مشکل میں ہے. حضرت جی مری والوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ ہمارے مہمان ہیں، وہ مسافر تھے. حضرت دیکھو نا رب کتنا کریم ہے، وہ بھی مسافر کو کہتا ہے اب تو مسافر ہے تو قصر نماز پڑھ. ہم نے اس بات کا بھی دھیان نہیں کیا کہ وہ مسافر تھے. ہم نے اس بات اللہ یہاں بے تحاشا لوگ موجود ہیں جن کو جو نامری والوں کی غلطی مان رہے ہیں
نہ جو شہید ہو گئے اس رات نہیں ہو گئے کیوں؟ بڑے لوگ موجود ہیں یہاں یہ سوچ رکھنے والے، نہیں ہو گئے کیوں؟ اور بھائی چلو وہ چلے گئے، اب یہ دیکھو کہ ان کی غلطی کیا تھی اور نہیں ہو گئے کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ غلطی کر بیٹھا تو پھر میں کھڑا دیکھتا رہوں گا؟ نہیں بھائی، انہوں نے غلطی کی تھی، میں نہیں کچھ بھی کرنا ہی ہے۔ اس رات حضرت جی زندگی اور موت کی لڑائی ہوئی، کہیں زندگی جیت گئی، اور اللہ رحم فرمائے دکھ اس بات پہ ہوتا تھا کہ یہ ملک پاکستان ہے، جہاں دن میں 5 اذانیں دی جاتی ہیں، جہاں ہر مہینے میں 4 جمعے ہوتے ہیں، جہاں کتنی کتنی بڑی محافل ہے، جہاں بڑے بڑے مہنگے خطیب ہیں، جہاں بڑے بڑے مہنگے نعت خواں ہیں، لیکن اتنی بڑی محافل ہونے کے بعد ہم لوگوں کو اتنا بھی نہیں سکھا سکے کہ اگر کوئی پریشان ہو تو اپنے گھر کا دروازہ کھول دینا چاہیے، اگر کوئی پریشان ہو تو ایک پانی کہ حضرت ہم اس رات یزید نہیں بنے تھے، بن گئے تھے اس رات، ہم بھی یزید بنے ہوئے تھے۔ 10 محرم کے بڑے بڑے جلوس ہونے کے باوجود آج بھی ہم میں کتنے یزید موجود ہیں، آج بھی ہم میں یزید بنے۔ حضرت بڑے احباب نے بتایا حضرت کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک گرم پانی کا گلاس 100 میں بیچا گیا، ایک انڈا 500 میں بیچا گیا۔ اس لیے حضرت جی کبھی کسی کی پریشانی کا فائدہ نہ اٹھانا۔